السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اب بحث چھڑ گئی ہے کہ جی پنجاب اور کے پی کے کی حکومت تحلیل ہوگی یا لوگ استعفیٰ دیں گے۔ عمران خان نے جو آخری 26 نومبر کو خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس نظام کا حصہ نہیں رہیں گے، لیکن وہ آپ کے اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کی تھی۔ کبھی تحلیل کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کبھی یہ ہو رہی ہے کہ جی استعفیٰ دے دیا جائے گا۔ اب بلوچستان اسمبلی کے میں جو پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں یا ان کے جو اہم ترین لوگ ہیں وہ عمران خان کی اس بات سے خوش نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری اطلاعات کے مطابق پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں اور کے پی کے میں جو ایم پی ایز ہیں وہ اس بات سے بالکل خوش نہیں ہیں کہ وہ عمران خان کے کہنے پر تحلیل کر دیں، یعنی اسمبلی تحلیل ہو جائے یا ان کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا جائے گا۔ اسمبلی تحلیل کرنے کا اگر عمران خان فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ ابھی اعلان تو کر دیا ہے انہوں نے، لیکن اب وہ تذبذب میں شکار ہیں کیونکہ ان کے اندر سے ہی بغاوت کی ویوز آنی شروع ہو گئی ہے اور ان تک پہنچ گئی ہے ساری چیزیں۔ اب جو سمپل امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا جو آپ کے یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ دو آدمی اس میں کنونس ہوتے ہیں، دو آدمی فیصلہ کرتے ہیں، چیف منسٹر کے پی کے اور چیف منسٹر پنجاب یہ فیصلہ کریں گے اور ایک سمری بھیج دیں گے گورنر کو، اور گورنر پابند ہے اسمبلی توڑنے کا۔ تو یہ دو آدمی کنٹرول میں ہوں تو اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے عمران خان کے۔ لیکن اگر استعفے کے اوپر جائیں گے، اجتماعی استعفے پہ جائیں گے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ مرکز میں بھی 123 استعفے دینے کے باوجود بہت سارے لوگوں نے اسپیکر کو پی ٹی آئی کے اپروچ کیا ہوا ہے اور فیسلٹیز بھی لے رہے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا ہے، ہم سے زبردستی استعفیٰ لیا ہے، بلکہ شکور شاد صاحب تو کورٹ بھی چلے گئے اور وہ ریسٹور بھی ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اور لوگ بھی ہیں۔ تو اب جب کہ صورتحال عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے سیاسی طور پر، وہ ان کو بہت نقصان ہو چکا ہے، کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک سے لے کر اور 26 نومبر کی اسپیچ تک عمران خان ہر جگہ پر ان کو شکست ہوئی ہے۔ ایون کہ جس چیز کا ان کو مثلا ان کو گھمنڈ تھا یا ان کو زوم تھا کہ جی عوام ان کے ساتھ ہے، اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب وہ عدم اعتماد کی تحریک سے نکلے تھے اور انہوں نے امریکہ خلاف ایک سازشی سائفر کا وہ سہارا لیا اور عوام میں آئے، تو ایک بڑی تعداد عوام کی نکلی، ان کے جلسوں میں آئی۔ حالانکہ جب وہ حکومت میں تھے تو وہ خود 13 میں سے 11 ضمنی انتخاب ہار چکے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جی پنجاب میں پی ٹی آئی کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک سے باہر آتے ہیں اور وہ سائفر کا سازش کا حوالہ دیتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تو ایک اور حکومت بھی پی ڈی ایم کی آ چکی ہوتی ہے اور ان کی ظاہر ہے کہ سروسز اتنی جلدی نظر نہیں آتی ہے، اور فوری طور پر پیٹرول کی قیمت، گیس کی قیمت، بجلی کی قیمت، فوڈز کی قیمت میں اضافہ نظر آ رہا ہے، تو عوام کا سارا غصہ ایک لحاظ سے حکومت کی طرف گیا اور اس سے عمران خان کو ایکسس ملا عوام میں، اور عوام ان کے جلسوں میں آئی، اور پھر عمران خان کو یہ شاید خیال ہو گیا کہ یہ جو عوام ان کے جلسوں میں آ رہی ہے یہی پوری قوم ہے، اور پھر یہ جس طرح چاہیں گے انہیں استعمال کریں گے، اور اس طاقت کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا۔ لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ ان کی ساری حکمت عملی اور ساری سازشیں، جو میں سازشوں کا لفظ اس لیے رہ رہا ہوں کہ امریکی سازش کو خود انہوں نے ڈینائی کیا، تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آنے لگی عوام کے، تو پھر ان کی جو سیاست چل رہی تھی اور پھر حکومت اپنی ٹینیور کو مضبوط کر رہی تھی، اور پھر اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد حالات بہتر ہوئے۔ حالانکہ ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں حکومت کو شکست ہوئی، عمران خان کو جیت ہوئی، لیکن اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو عمران خان نے ان سیٹوں پہ جیت حاصل کیا جن سیٹوں کو وہ حاصل پہلے کر چکے تھے۔ تو عمران خان نے اتنی جیتی ہوئی سیٹوں کو جیتے تھے، تو اس میں زیادہ بڑی بات نہیں تھی، لیکن کیونکہ 20 سیٹ میں سے 15 سیٹ جیت گئے تھے، تو ایک تاثر یہ گیا کہ پی ٹی آئی کو بڑی زبردست عوامی پذیرائی ملی۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے 7 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے 6 پہ سیٹ جیت گئے، ایک کراچی سے ہارے اور ایک ملتان سے ان کا
پی ٹی آئی کا ہارا، تو اصل میں 2 سیٹ پی ٹی آئی سے گئی جو جیتی ہوئی تھی، لیکن 6 جگہ سے جیتنے پر ایک تاثر پھیلایا گیا کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت عوامی لیول پر مقبول ہے۔ لیکن جب لانگ مارچ ہوا اور دھرنا اور ملک گیر ہڑتال ہوا، جب گولی چلی، ان زخمی ہوئے اور اس پر کال دیا گیا ملک گیر ہڑتال کا، تو اس کا حشر دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ وہ پورا کا پورا ملک بلاک کر دے، جس طریقے سے ان کے رہنما شیخ رشید، فواد چودھری، اعظم سواتی، اسد عمر اور شہباز گل اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب آج عمران خان کال دے دے تو پورا ملک بلاک ہو جائے گا۔ ارے بھائی، عمران خان زخمی ہوئے، گولی لگی، چیخے چلائے، اسپتال گئے، 4 گولیوں کا کہا، سب نے عوام سے کہا نکلو نکلو نکلو۔ بے نظیر کے دور میں گولی لگی تھی، کسی نے نہیں کہا تھا، نہ ان کے کسی لیڈر نے ان لوگوں کو کہا، تو لوگ خود امڑ آئے تھے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ یہاں تو عمران خان کو گولی 4 لگی، عمران خان چیختے رہے، چلاتے رہے کہ نکلو، اور ان کے لیڈر چیختے رہے، چلاتے رہے۔ 2,500 کے قریب پورے پاکستان سے لوگ نکلے تھے۔ تو یہ باتیں بتانا بار بار اس لیے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اندازہ ہونے چاہیے کہ عمران خان صاحب اس وقت سیاسی طور پر بہت بری طریقے سے نقصان میں جا چکے ہیں۔ پنجاب کی الیکشن کمیشن نے ان کے غبارے سے مزید ہوا نکال دی جب اس نے کہا کہ جی صوبائی حکومت اگر تحلیل ہوگی تو اس کا ہم الیکشن کرا دیں گے 60 دن کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب اس اعلان کے بعد تو اب بالکل بیک فٹ پہ آ گئے۔ آرمی چیف نیا آ چکا ہے، جو آرمی چیف نیا آ چکا ہے، آپ کو پتہ ہے اسی آرمی چیف کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب نے کیا کچھ جتن نہیں کیا، کیا کچھ نہیں اس عہدے کو متنازع بنایا۔ لیکن بہرحال یہ ان کی یہ حکمت عملی بھی ناکام ہوئی، سائفر کی بھی ناکام ہوئی، فوج کے خلاف سازش ناکام ہوئی۔ اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جو ان کے جتنے جلسے جلوس اور جو باتیں انہوں نے کی سب ناکام ہوئی، اور جو اپنا آرمی چیف کو لانا چاہتے تھے اس میں بھی ناکامی ہوئی، مکمل طور پر لانگ مارچ میں ناکامی ہوئی، ملک گیر ہڑتال جو تھی اس میں ناکامی ہوئی۔ تو عمران خان آج اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ان کے پاس سامنے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ان کے خلاف بہت کچھ ہے۔ میں جیسے بتایا فراگوگی کے لیے اب کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی، پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے پنجاب کو مرکزی حکومت، اور ایک بات اور 2 چیزوں کے لیے وہ کام کر رہی ہے۔ ایک طرف وہ مرکزی حکومت پنجاب حکومت کو گرانے کی پوری کوشش کرے گی، اور دوسری یہ کہ جنرل قمر باجوہ صاحب کے کہنے کے مطابق حکومت نے عمران خان کی تائیدات نہ لی، اور ان کے خلاف جو کارروائی تھی اور ان کی سزا کے اوپر کام کرنا، ایون کہ جو آئین شکنی انہوں نے کی تھی وہ بھی جنرل قمر باجوہ صاحب کے کہنے پہ روکی گئی تھی، لیکن وہ جا چکے ہیں۔ تو حکومت کا ہاتھ اب فری ہے، سارے کیسز تیار ہیں عمران کے لیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سارے کیسز تیار ہیں۔ فراگوگی اور شہزاد اکبر حکومت کے ٹارگٹ میں ہیں، ان کو فوری گرفتار کیا جائے گا جیسے ہی پنجاب حکومت کو گرایا جاتا ہے۔ پنجاب حکومت گرانے کے لیے مرکزی حکومت کے پاس کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے، سب تیاری مکمل ہے۔ صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت میں موجود پی ٹی آئی کے اراکین ووٹ پی ٹی آئی کو نہیں دیتے ہیں اور پی ڈی ایم کو دیتے ہیں تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا لیگلی، جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا، اور ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بھی تیاری ہے کہ اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ آپ کے اپنا نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو بھی ظاہر اس عہدے سے، اس پوزیشن سے جو ان کی ایم پی ہے، اس سے ڈسکوالیفائی کیا جائے گا۔ اگلا الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے فیصل واڈا کے حوالے سے دیا ہے اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے دیا ہے۔ تو یہ قربانی اگر پی ٹی آئی کے وہ ایم پی اے دینے کو تیار ہیں، 15 ایم پی اے میری نالج کے مطابق گورنر صاحب کے ہاتھ میں موجود ہیں، یعنی حکومت کے ہاتھ میں موجود ہے۔ جس وقت حکومت چاہے گی یہ 15 اراکین کو استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ اراکین اس چیز کے لیے بھی تیار ہوں گے کہ ہم اگر یہ قربانی دیتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بھی نہ کاؤنٹ ہو اور ہمیں ڈسکوالیفائی بھی کر دیا جائے، اس سے کم از کم پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا۔ فرض کیجئے 15 اراکین ان کے
کھڑے ہو کر ووٹ نہیں دیتے ہیں پی ٹی آئی کو، ایبسٹین کرتے ہیں، یہ کسی اور کو دیتے ہیں، وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے تو 15 ووٹ گرے گا. تو 188 سم تھنگ ووٹ ٹو سم تھنگ ووٹ ہے، 179 میرا خیال ہے پی ڈی ایم کا ہے، 178 پی ٹی آئی کا ہے، باقی 10 ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل کیو کا ہے. اگر یہ 15 پی ٹی آئی کے نہیں دیتے ہیں تو گرے گا ووٹ، پی ڈی ایم اوپر آتی ہے اور وہ اعلان کر سکتی ہے کہ کاؤنٹنگ کی جائے، ان کا وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے میں پہلی بتا چکا تھا کہ جی فیورٹ تھے ملک احمد خان صاحب، لیکن اب فیورٹ نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت قریب تھے اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں جنرل قمر باجوہ صاحب سے، وہ جو مٹھو صاحب ہیں جو ان کے سسر ہیں، ان سے ملک احمد خان صاحب بہت قریب تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی اہم میٹنگز میں ملک احمد خان صاحب وہاں بیٹھتے تھے، اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل صاحب سے ان کے رابطے تھے. تو وہ تمام باتیں وہ، لیکن اب سچویشن دوسری ہے. اب جنرل قمر باجوہ صاحب نہیں ہے تو پی ایم ایل این شاید ملک احمد صاحب کو بھی وہ سیٹ نہ دے، وہ سیٹ پھر کسی اور طرف جاتی ہے. اس میں رانا مشہود صاحب بھی بہت آگے ہیں. لوگ ان کے حوالے سے نواز شریف صاحب کا بڑا سٹرونگ وہ سپورٹ ہے. تو پنجاب میں جو حکومت آئے گی وہ حمزہ شہباز کو نہ لایا جائے، لیکن انہی میں سے چند لوگوں کو لانے کی کوشش کی جائے گی. اب جیسے گورنر بلیغ الرحمان صاحب کو لائے تھے تو کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آ گئے. اسی طرح پنجاب میں کوئی فیملی سے آنے کی بجائے ان کو لایا جا سکتا. کچھ لوگ مریم نواز کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے اگر یہ ہو بھی گیا تب بھی میرا یہ خیال ہے یہ غلط فیصلہ ہوگا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ ایک تو صدارتی کینڈیڈیٹ ہے مسلم لیگ نون کی، اور دوسرا آنے والے وزیر اعظم کی وہ کینڈیڈیٹ ہیں. تو ان کو وزیر اعلیٰ پہ لا کے آج کل ایسے حالات ہیں کہ وہ جیسے حمزہ کو لائے تھے اور حمزہ اس کو ظاہر ایسے حالات تھے وہ میک اپ نہیں کر سکے تو ان کا نقصان ان کو ہوا. اب ان کو لاتے ہوئے ذرا احتیاط کیا جا رہا ہے، تو مریم کو لا کے بھی ضائع نہیں کیا جائے گا. ان کا ٹارگٹ وزیر اعظم کا. یہ میں چند باتیں آپ کو بہت اندر کی بتا رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرا کام جو عمران خان کے خلاف کارروائی ہے وہ کارروائی بالکل تیار ہے، جس میں فراگوگی کے حوالے سے بھی ساری تیاری ہو چکی ہے، شہزاد اکبر کے حوالے سے بھی تیاری ہے، ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی ساری ہے. اور پھر یہاں جو لوگ فوج کے خلاف اعظم سواتی اور شہباز گل اور دوسرے لوگ اور یہ خود عمران خان اور ان کے دوسرے ساتھی فواد چودھری انکلوڈڈ، یہ لوگ جو کر رہے تھے شیخ رشید، اب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا. قمر باجوہ صاحب نے آخری وقت تک ان لوگوں کو گرفتار ہونے سے روکا، ان کے خلاف تایات ناہلی سے ان کو روکا، ان کے خلاف ایکسٹریم کارروائی سے روکا گیا. یہ سب جنرل قمر باجوہ کا ان پہ احسان ہے. لیکن یہی لوگ آج جنرل قمر باجوہ کو جو الفاظ دے رہے ہیں، جو ابیوز کر رہے ہیں، تو اس پہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑی کمظرفی دکھا رہے ہیں. بہرحال جن کو ناراض ہونا چاہیے جنرل قمر باجوہ سے وہ خاموش ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہو، پی ایم ایل این ہو یا وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ ریئیکشن نہیں دے رہے ہیں. جن پر احسان کیا گیا، وہ کہتے ہیں نا حضرت علی کا قول ہے، جن پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. اور عمران خان نے ایک نہیں کئی محسنوں کو ڈسا ہے، کئی محسنوں کو، اور سب سے بڑے محسن ان کے جنرل قمر باجوہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. پنجاب حکومت کا فیصلہ بھی مشکل سے 15 دن کے اندر طے ہو جائے گا. عمران خان بھاگ گئے، مجھے لگتا ہے عمران خان اب بھاگ گئے. جب سے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. پنجاب میں ان کی گرفتاری ہو جائے گی. جیسے پرویز الہی کا ایک میسج چل رہا ہے، کسی نے چلایا ہوا ہے کہ جناب سیکیورٹی تو پھر میرے پاس نہیں ہوگی، گورنر کے پاس چلی جائے گی. اگر آپ نے توڑ دیا تو پھر آپ پنجاب میں تو رہ نہیں سکتے، پھر آپ کے خلاف پنجاب میں بھی، مرکز میں بھی پھر کے پی کے بھاگیں گے آپ. تو آپ کی گرفتاری تو ہونی ہے، آج نہیں تو کل ہونی ہے. تایات ناہلی آپ کے تلوار لٹک رہی ہے. زیادہ نظر آ رہا ہے کہ گرفتاری کے ساتھ ساتھ تایات ناہلی ہونی ہے. پھر وہی بات کہ جنرل قمر باجوہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اب تک روک کے رکھا. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.